غمخار صاحب ابرار و خیار سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد اللہم صلی۔ اور اپنے قلوب اذہان کو منور و مجلا کر رہے تھے۔ آج یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یوں تو گوریا نگر میں ایک سالوں سے 40 سال کے قریب ہو رہا ہے مجھے آتے ہوئے۔ مسجد کے قریب روڈ کے کنارے پتلی پتلی سی جگہ پہ آپ جلسہ کرتے تھے جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے، لیکن آج آپ نے جو یہ پنڈال سجایا ہے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ سے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ آئے دان کر دیا؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا۔ جس نے دان کیا اللہ اس کو جزا دے، اور سماج نے اس کو خرید لیا، یہ بہت اچھا کام کیا ہے نا۔ مستقبل میں بھوشیہ میں انشاءاللہ تعالی یہاں بہتر کام ہوگا۔ اب کیا ارادہ ہے وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن جلسہ اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دین ملت کے لیے ہی کوئی نہ کوئی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی، ہے نا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور انتی دے، اور ترقی دے، اور کامیابی دے، اور دین کا یہ جذبہ سلامت رہے، اور اسی حوصلے کے ساتھ آپ لوگ مل کر محبت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت جزا عطا فرمائے، بہت اجر عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو یہاں اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہم کو تو بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت، ہے نا۔ بہت دل سے دعا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے یہ ایک بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال وقت بھی کافی ہو چکا ہے، تو تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دو تو میں بھی کچھ بیان کر دوں۔ کی سنبین بڑے جاوین کی کربین کتو مانش سنبین نہ ہاتھ تو لے بولو نا، دیکھو گڑبڑ کر دیا نا جی جی بولو۔ بہرحال میں نے جس آیت کریمہ کے ایک انش کی تلاوت کی ہے، پوری آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے، آدھی کریمہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، یہ اس کی قدرت کہ اس نے لفظ کن کا اعلان کیا، جیسے ہی کہا ہو جا، تو اتنا اللہ کا فرمانا تھا کہ مخلوق تخلیق ہو گئی، زمین بن گئی، پہاڑ بن گیا، پانی ہو گیا، آگن ہو گئی، ٹھیک ہے، آسمان ہو گیا، چندرو نکھترو سب بن گئے۔ اور یہ اس کی مرضی کہ اس نے جسے جہاں چاہا جگہ دے دی۔ اگر وہ چاہتا تو پرتھوی آسمان پہ ہوتی اور سورج زمین پہ ہوتا، ہے نا۔ یہ تو اس کی مرضی ہے کہ اس نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ دی، کسی کو زمین میں جگہ دی، کسی کو زمین پر جگہ دی، کسی کو پہاڑ میں جگہ دی، کسی کو پہاڑ میں جگہ دی، کسی کو پانی میں جگہ دی، کسی کو پانی پر جگہ دی، ہوا میں، گگن میں، آسمانوں میں، آسمانوں کے اوپر بھی اللہ نے جہاں چاہا جسے جگہ عطا فرما دی۔
آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انگنت ستاروں کو، نکھتروں کو وجود عطا فرمایا، جس کو برہمانڈ کہتے ہیں. جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو تم لوگ؟ گلیکسی کہتے ہیں انگریزی میں، بنگلہ ہندی میں اس کو برہمانڈ بولتے ہیں، ستاروں کا برہمانڈ ہے. چمکنے والے سورج، چمکنے والے ستارے ہیں، لیکن اللہ نے ہر چمکنے والے ستارے کو چنا نہیں، سب اپنی اپنی جگہ پہ ٹمٹما رہے ہیں. انہی ستاروں میں سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو چن لیا. اب جب سوریوں کو چنا تو اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے، جس کو سلیکٹ کرتا ہے، اس پر اپنا حکم نافذ کر دیتا ہے، حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے. تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے حکم کے عمل میں لگا دیا کہ شکالے ادے ہوتے ہوئے سندھیا ویلا است ہوتے ہوئے، ہے نا، بنگلہ ویسی بولتے نا، شکالے ادے ہوئے سندھیا ویلا است ہوتے ہوئے. سورج نے اللہ کا حکم مان لیا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی تھک جاتا، لیکن اس نے اپنی تھکان کا خیال نہیں کیا، اللہ کا حکم مانا. صبح کو نکلا، شام کو ڈوبا، صبح کو نکلا، شام کو ڈوبا. یہ عمل وہ کرنے لگا. تو جب کوئی چیز چکر لگانے لگتی ہے، روٹیشن ہونے لگتا ہے اس میں، تو روٹیشن سے پاور ہوتا ہے، پاور بنتا ہے. کوتا بوجھ رہے ہو نا؟ جیسے مثال کے طور پر جنریٹر تم چلاتے ہو، ہنڈی لگایا تم نے، تو جب ہنڈی لگاتے ہو تو اس میں ایک چکا ہوتا ہے جو گھومتا ہے. تو جب وہ گھومتا ہے تو اس سے پاور بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے نا بھائی؟ پاور بنتا ہے، اس سے آپ بجلی بنا لو، اس سے آپ ٹریکٹر چلا لو، اس سے جو بھی چاہو سوچ کر لو. اسی ویل کے اوپر سے وہ جتنا راؤنڈ کرے گا، اسپیڈ کرے گا، اتنا پاور بڑھ جائے گا. یہی تو ہوتا ہے نا. معلوم کیا ہوا کہ روٹیشن سے پاور بڑھتا ہے. تو وہ سورج جب صبح کو نکلا، شام کو ڈوبا، صبح کو نکلا، شام کو ڈوبا، تو اللہ نے اس میں پاور دے دیا، سولر انرجی دے دی. ٹھیک. اب سولر کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ شور ارجا. کیا بولتے ہیں؟ تم لوگ بوجھتا ہے کہ نہیں بوجھتا ہے؟ شور ارجا، سورج کی ارجا. تو آسمان میں وہ رہتا ہے، لیکن جب اللہ نے اس کو پاور دیا تو کہا اے سورج، تو رہتا تو آسمان میں ہے، لیکن سن، میں نے تیری نظامت دنیا میں رکھ دی ہے. اب جب تک تیرا سولر سسٹم دنیا میں رہے گا، دنیا قائم رہے گی. یہ سولر سسٹم نہیں رہے گا تو دنیا قائم نہیں رہے گی. نہ چڑیا چہکے گی، نہ کلیاں چٹکے گی، نہ آبشار جھرنے سے نغمگی آئے گی، نہ دریا میں روانی آئے گی، نہ پہاڑوں میں بلندی آئے گی، نہ ہوا چلے گی، نہ آکسیجن ہوگی. کچھو ہوئے نا سمپورن شیش ہو جاوے، نشٹ ہو جاوے. ٹھیک ہے؟ بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تمہارے حساب سے مجھے بولنا پڑتا ہے. ٹھیک. سمپورن نشٹ ہو جاوے. سولر سسٹم پہ، سوریہ کے نظام پہ ہی دنیا کا نظام ہے. سورج سے روشنی آتی ہے تو آپ کے بدن میں بھی تھوڑا طاقت آتی ہے، حرارت آتی ہے. اگر 5 دن سورج نہ نکلے تو بولو پریشان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہے نا. سوریو ادے ہولو نا، سوریو نکلنا نا، تو بادل چنتا ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے عزیز، اسی آسمان میں دھرتی کی طرح ایک اور مخلوق ہے جس کو چندرو کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ چندرو. جیسے زمین میں کوئی روشنی نہیں ہے، آلو نہیں ہے، ایسے ہی چاند میں بھی کوئی آلو نہیں ہے. تو جب اس کو پاور ملا تو اس کو تو ہنسا ہونی چاہیے تھی. امیو چلم، ہم کو کیوں نہیں ملا؟ امیو گولا چی، سوریو گولا چھے. ٹھیک ہے؟ امیو گھنک تو رکھی، سوریو گھنک تو رکھے.
ওখানে আগুন আমি ঠান্ডা, अल्लाह ने हमको क्यों नहीं ये पावर दिया, हमको क्यों नहीं हुक्म दिया, तो उसको ईर्ष्या होती। लेकिन वो चंद्रो बड़ा समझदार था, कहा जिसको अल्लाह इज्जत दे दे उसकी शान में खोती मत करो। जिसको, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तुम लोग, जिसको अल्लाह इज्जत दे दे उसकी शान में खोती मत करो। कामयाब होना है तो उसके पीछे पीछे चलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके पीछे पीछे चलो। तो आसमान में रहने वाला वो चंद्रो, सूरज से उसने ईर्ष्या नहीं की, हिंसा नहीं की, घृणा नहीं की, उससे भालोबासा हो गई। भालोबासा कहा कि अल्लाह मेरा हमजिन्स है ये, मुझे तूने ये खूबी नहीं दी लेकिन मेरे भाई को तो दी है ना, तो मैं इसका साथ दूंगा। जेखने जाबे अमियो जाबो, जखने जाबे अमियो जाबो, जखने जाबे अमियो जाबो। सूरज निकला, चंद्रो पिछने पिछने चढ़ा, पिछने पिछने जवाल हुआ, पिछने पिछने। लेकिन अल्लाह ने शाम को जैसे ही सूरज को डुबाया तो ये इतना पीछे पीछे रहा, इतना पीछे पीछे रहा, इतना पीछे पीछे रहा कि देखो सोहबत का असर होता है। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर किसानी करें तो एक यहाँ तो अंजीर होती नहीं है, एक फल होता है उसका नाम अंजीर है। तो अंजीर के बगल में अगर अंजीर फला और वो फल लाल हो गया तो उसकी लाली दूसरी अंजीर कबूल कर लेती है। कोई बुझ गया कि नहीं बुझ गया, वो भी लाल हो जाती है। और आसान बता दूं कि एक होता है खेत में खरबूजा, तुम्हारे वहाँ वो भी नहीं होता है। खरबूजा होता है, तुम लोग देखे हो? तरबूज तो तुम लोग देखते हो, है ना? एक होता है खरबूजा, बिहार में भी होता है, यूपी में भी होता है, राजस्थान में भी होता है। वो तो खरबूजा गोल गोल होता है, पीला पीला ना। तुमने बम्बई में बहुत देखा होगा ना, तो बम्बई में तुम लोग बहुत रहते हो, देखा ही ना। तो मिसाल ये कि खरबूजे के बगल में खरबूजा सुंदर हो जाएगा, शक्ल बनाएगा, तो उसकी शक्ल का असर उसके बगल वाले को भी मिलता है, वो भी उसी रंग में रंग जाता है। को तो बुझते ना। और आसान बता दूं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अच्छा, और आसान बता दूं, एक होता है मैग्नेट, दूसरा होता है लोहा, है ना? एक चुंबक होता है और एक होता है लोहा। लोहे में तो पावर नहीं होता है, लेकिन अगर वो चुंबक से लग जाए तो बोलो उसके बाद जब तुम उसे अलग करो तो उसमें पावर होगा कि नहीं होगा? बुझ गया कि नहीं बुझ गया? पावर तो था चुंबक में। चुंबक को क्या बोलते हो तुम लोग? मैग्नेट को क्या बोलते हो? चुंबक ही बोलते हो ना। तो अब चुंबक से अगर लोहा लग जाए तो लोहे में तो नहीं है पावर, लेकिन लग गया तो पावर आएगा कि नहीं आएगा? इतना पावर आएगा कि उसके पीछे अगर कोई हो तो वो भी लग जाए तो उसमें भी पावर आ जाएगा। कोई बुझ गया कि नहीं बुझ गया? उसके पीछे रहने वाले के पास भी पावर आ जाएगा। तो अब तो आपकी समझ में बात आ गई कि सोहबत का असर होता है। साथ में रहोगे तो लाभ पाओगे, है ना? যদি সঙ্গে থাকবেন তো লাভ পাবেন। কথাটা বুঝতেছেন না বাবা? সঙ্গে থাকবেন তো লাভ পাবেন। सूर्यों के संगे चंद्रो हो गया। अब जब संध्या वेला हुई तो उस संध्या वेला में जैसे ही अंधकार हुआ, सोहबत का असर इस चंद्रों ने पा लिया। खुद बेनूर था लेकिन सूरज के साथ रहते रहते अल्लाह ने इसे भी रोशनी अता फरमा दी, अल्लाह ने इसे भी उजाला अता फरमा दिया कि जैसे ही अंधकार हुआ चांद की चांदनी पूरे समाज में फूट गई। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। यहाँ एक बात और भी बता दूं मैं, सुने, एक बात और भी बता दूं। वो सूरज तो शाम को डूब जाता है। अच्छा, डूबने पे उसको कोई कहेगा कि मरे गलो? कोई अगर ये सोच ले कि सूर्यो मरे गलो तो तुम ही जीवित थकबेन, सोच सोच के मर जाएगा कि अब तो सुबह नहीं होगी, है ना? तो जो चीज डूब जाती है
سورج ڈوب گیا تو سورج مرا نہیں، چھپ گیا، ہے نا؟ تو بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ جو آج نبی کے تعلق سے یہ کہتے ہیں نبی بورے گلین، ان کو سمجھانا چاہیے کہ جب سورج رات کے اندھیرے میں چھپ گیا تو سنو، اسی طرح اللہ نے موت کا غلبہ نبی پر ڈال کر کے نبی کو اس دنیا میں چھپا دیا۔ اس لیے چھپا دیا کیونکہ ان کے پیچھے چلنے والا ابو بکر ہے، ان کے پیچھے چلنے والا عمر ہے، ان کے پیچھے چلنے والا عثمان ہے، ان کے پیچھے چلنے والا علی ہے، ان کے پیچھے چلنے والے صحابہ ہیں۔ تو نبی کو اس لیے چھپایا گیا کہ نبی تو نور ہے لیکن یہ نور والے نہیں ہیں، اب انہیں چھپایا اس لیے گیا کہ ابو بکر اپنی صداقت کے ساتھ چمکے، عمر اپنی عدالت کے ساتھ چمکے، عثمان اپنی صحابت کے ساتھ چمکے، علی اپنی شجاعت کے ساتھ چمکے، اور حسن و حسین اپنی شہادت کے ساتھ چمکے، اور غوث و خواجہ جن کے نام کی تم کانفرنس کیے ہوئے ہو، غوث و خواجہ اپنی ولایت کے ساتھ چمکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت کو بھاگ ہے۔ خدا بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ ہے نا؟ اب سنو، اللہ نے سورج کو پاور دیا ہے، شکتی دیا ہے، اور اس کے سولر سسٹم سے دنیا چل رہی ہے۔ پتی میں ہریالی ہے، ابھی لیچو آ گئی تو کل آم آ جائے گا، ہے نا؟ پھول بھی آئے گا، پھل بھی آئے گا، اسی سورج کی وجہ سے۔ لیکن یہی سورج کی گرمی زمین کے 3 حصے پہ پڑتی ہے جہاں پانی ہے، جس کو سمندروں کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سمندروں کہتے ہیں۔ تو جب سمندر پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو تم لوگ تو بمبئی میں رہتے ہو، دن میں دیکھو سمندر میں جوش آتا ہے؟ نہیں آتا، ہلکا رہتا ہے۔ دن میں جوش نہیں آتا ہے، ہلکا رہتا ہے، کیونکہ سورج کی گرمی سے وہ گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن رات میں جیسے ہی چاند کی چاندنی اس پانی پہ پڑتی ہے اور اس کی گرمی کو ٹھنڈک میں بدل دیتی ہے چاندنی، تو اب اس پانی میں جوش آتا ہے۔ سائنس کچھ کہتی ہے لیکن میں کچھ کہتا ہوں، میری سوچ کچھ اور ہے کہ اس پانی پر جب چاند نے اپنی چاندنی کے ذریعے احسان کیا نا، تو وہ احسان فراموش پانی نہیں تھا۔ اس نے کہا اتنی دور سے تو نے میرے اوپر احسان کیا، امی آپنر چرن اسپرش کربو، امی آپنر سنگے ساکھات کربو۔ تھا زمین پہ بڑا لطیف پانی، چلو میں لو تو رک نہ سکے، قطرے قطرے بہ جائے، لیکن اس نے بھی طے کر لیا امی چندرما کاچھے امی جابو اور انر سنگے ساکھات کربو، انر چرن اسپرشو کربو۔ ٹھیک ہے؟ تو پانی میں جوش پیدا ہوا جس کو جوار بھاٹا کہتے ہیں۔ تم لوگ سنا کہ نہیں سنا؟ ہے نا؟ بمبئی گئے ہوگے تو دیکھا ہوگا حاجی علی پہ پورا جوش رہتا ہے نا، نریمن پوائنٹ پہ پورا جوش رہتا ہے نا؟ جوار بھاٹا اس کو کہتے ہیں۔ رات جیسے ہی ہوتی ہے اب ہائی ٹائیڈ آ جاتا ہے، جوش آتا ہے 50 فٹ اوپر، 100 فٹ اوپر، 200 فٹ اوپر، لیکن پھر نیچے زمین کی گریوٹی اسے کھینچ لیتی ہے، پھر وہ نیچے آتا ہے، لیکن پھر مقابلہ کر کے اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے۔ تو یہ جو پانی کا روٹیشن ہے، میں نے بتایا کہ روٹیشن سے پاور آتا ہے۔ جب آپ روٹیٹ ہو گے تو آپ میں پاور آئے گا۔ کوتا تھا بجھتے چھے نا بابا؟ تو سنیں، اب اس روٹیشن کا اثر یہ ہوا کہ پانی گیس بن گیا۔ اب جو گیس بنا تو زمین کی جو کشش تھی، کشش سمجھتے ہو نہیں؟ گریوٹی، کھچاؤ، وہ سیس ہو گیا۔ اب زمین جو ہے پانی کو کھینچ نہیں پا رہی ہے کیونکہ وہ گیس بن گیا۔ تو جو چیز گیس ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے نا؟ اب یہ گیس اوپر کی طرف جانے لگا اسی نیت سے کہ ہمیں چندرما کاچھے جابو، انر چرن اسپرش کربو، انر سنگے ساکھات کربو۔ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا احسان میرے اوپر ہے میرے عزیز۔ مگر جو عاشق ہو جاتا ہے نا، جو کسی کو چاہنے والا ہو جاتا ہے، اسے اس کے محبوب کو ہر وقت دکھایا نہیں جاتا ہے، بس تھوڑی سی جھلک دکھائی جاتی، پھر پردہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو اب جب یہ آسمان کی طرف جانے لگا، ایک منزل ایسی تھی کہ مل ہی لیتا کہ اچانک اللہ کے حکم سے اسے روک دیا گیا۔
کہ تمہیں جاتے پربنا، تمہیں عاشق آچین جاتے پربنا. تو یہ جو گیا تھا گیس، یہ بادل بن گیا. اب جب بادل بن گیا تو کاننے لگا تو پانی گرا زمین پہ. اب جو پانی گرا زمین پہ تو زمین اگر سوکھی تھی اس کو تر کر دیا، کھیت میں گرا تو کھیت کو ہرا بھرا کر دیا، بگان میں گرا تو بگان کو ہرا بھرا کر دیا، میدان میں گرا تو میدان کو ہرا بھرا کر دیا. جہاں آسمان سے گرا ہوا پانی گرتا ہے اس جگہ کو وہ ہرا بھرا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بجلی سے ہی تو ہریالی آتی ہے، بجلی سے ہریالی آتی ہے. پانی گرا زمین پہ، پانی گرا جس جگہ گرا ہرا بھرا کر دیا. مسلمانوں مجھے کہہ لینے دو، پانی تو صرف پانی ہی ہوتا ہے نا، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو چاہے آسمان کا پانی. کہاں سے گیا تھا؟ سمندر سے گیا تھا. دیکھو سمندر کی تہذیب کیا ہے، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، آپ اس کو پی نہیں سکتے، بہت نمکین پانی ہوتا ہے نا. پانی پی سکتے ہو؟ اگر اس کھارے پانی کو کھیت میں لا کے ڈال دو تو تمہارا سمپورن دھان نشٹ ہو جاوے. ٹھیک ہے جیٹا تمہیں چاس کربے سیٹا ہوئے نا، گاش میں ڈالے گا تو گاٹ جل جائے گا. ٹھیک ہے، کھیت میں ڈالے گا تو کھیت جل جائے گا. جہاں یہ پانی جاتا ہے جلا دیتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ سمندر کے پانی کی صلاحیت کیا ہے کہ وہ جلا دیتا ہے. کھیت میں جائے تو کھیت کو جلا دے، مانوش اگر پانی کو پی لے تو پیٹ جل جائے. پانی تو پانی ہے، لیکن اس تہذیب سے نکل کر اور نوریوں کی تہذیب میں یہیں سے کچھ تھوڑا سا پانی گیا تھا گیس بن کر کے جو بادل بنا. اب وہاں سے جب لوٹا تو بولو وہی اثر ہے جو سمندر کے پانی میں ہے؟ نہیں، کل تک کھارا تھا لیکن جب نوریوں کی تہذیب میں مل گیا اب وہاں سے جب لوٹا تو وہ پانی کھارا نہیں، میٹھا ہے. میٹھا پانی ہے نا بھائی، وہ بہت میٹھا پانی، منرل پانی ہے. اس سے اچھا پانی کوئی نہیں ہے، برسات کے سے اچھا پانی کوئی نہیں ہے نا. تو ایک پانی وہ ہے جو جلا دیتا ہے اور دوسرا پانی وہ ہے جو جلا دیتا ہے. پانی میں دو کوالٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا بھیا، پانی دو کوالٹی کا ہوا نا، تو پھر تم کیسے نبی کو اپنی طرح کہتے ہو؟ نبی کو اپنی طرح کیسے کہتے ہو؟ نبی امر موتن، نبی امر موتن. ارے جب دو پانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو بشر اور مصطفیٰ لاسانی ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ پتہ پوچھ گیا؟ سبحان اللہ. بات کو سمجھ رہے ہو نا؟ آسانی سے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کرے کہ من میں ڈھکا رہے، ہے نا. کیونکہ آج کے زمانے میں لوگ ادھر ادھر بہت بھاگ رہے ہیں، تو ایمان و عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، پانی گرا، ہریالی آ گئی، جیون دے دیا اس نے، لیکن ملنے کی طلب، ملنے کی تاب ابھی بھی ہے. بادل کے اوپر بھی اس نے جوش دکھایا، پھر گیس بن گیا، اور گیس بنا تو اور اوپر گیا، لیکن پھر روک دیا گیا. تم ساکھات کرتے پربے نا. تو جب روکا گیا تو جانتے ہو کیا بنا؟ شبنم، جس کو تم سیت کہتے ہو. کیا بولتے ہو؟ سیت کہتے ہو نا. سیت، رات میں سیت گرتی ہے نا، تو سیت کہتے ہو. یہ سیت جب زمین پہ گرنے لگی تو تمہارے وہاں جو بانس کی بسواڑی، کیا بولتے ہو اس کو، جہاں بانس باڑی بولتے ہو نا، تو بانس باڑی نے کہا اے سیت، تو نے اتنی محنت و شقت کی اور اوپر گیا، نوریوں سے مل کر آیا ہے، اب تجھ کو ہم ماٹی میں ملنے نہیں دیں گے، تجھے ماٹی میں ملنے نہیں دیں گے. تو سانپ اور بانس نے اپنا منہ کھول دیا. جیسے ہی منہ کھولا پانی اس کے اندر، اس نے منہ کو بند کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنا خلیفہ بنایا ہے، تو یہ انسان اللہ کی بہت سی مخلوق کا حشر اسی دنیا میں کر دیتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو چھپر بنانا ہے، گھر بنانا ہے، ٹھیک ہے، ٹینٹ لگانا ہے، تو کیا کرے گا؟ بانسواڑی میں جائے گا، بانس کو کاٹے گا. اب جو بانس کو کاٹے گا تو پھاڑے گا بھی. ایسا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اب جو پھاڑے گا بانس کو تو
اسی بانس کے اندر وہ ایک قطرہ جو اس نے لیا تھا، جب پھاڑے گا تو پانی نہیں نکلے گا، بنس لوچن ہو جائے گا۔ اور یہ بنس لوچن جو ہوتا ہے یہ بہت سی اسود میں کام آتا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کوتا بجھ گیا نا؟ بسواڑی نے کہا ماٹی میں ملنے نہیں دیں گے، انمول بنا دیا۔ آؤ، میدان میں گرنے لگا تو اللہ کی مخلوق گائے، اب اس گائے نے بھی کہا کہ اے پانی تجھے ہم مٹی میں نہیں ملنے دیں گے۔ اس نے بھی اپنا منہ کھولا، وہ قطرہ اس کے منہ میں گیا، پیٹ میں چلا گیا، سینے میں جا کے محفوظ ہو گیا۔ انسان اس کا بھی حاشر حشر کرنے والا پہنچ گیا، بسم اللہ اللہ اکبر، گردن پہ چھری چلا دی، اور جیسے ہی گردن پہ چھری چلائی، جو جانکار ہوتے ہیں وہ جھٹ سے ہاتھ ڈال دیتے ہیں پیٹ میں، اور جب پیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں سے کچھ نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں گاؤ لوچن۔ کیا کہتے ہیں؟ پیلا پیلا ہوتا ہے، کیا کوئی اس کو بنگلہ میں گاؤ لوچن بولتے ہیں، ہے نا؟ گاؤ لوچن بولتے ہیں۔ پانی تھا مگر گاؤ لوچن بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج سے 15-20 سال پہلے ادھر ہمت آباد سائیڈ میں رائے گنج کے قریب میں گاؤں ہے کھلسی، بموا ہے کھلسی، 2 گاؤں ہیں سب مریدوں کے۔ تو وہاں کھلسی میں ایک نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا، اور جو عقیقہ کیا تو وہی کیا ہاتھ ڈالا، اندر نکالا تو اس میں سے وہ گاؤ لوچن نکلا۔ پہلی مرتبہ میں نے اس کو دیکھا تھا، تو اس نے نیت کی تھی کہ میں اس کو مشن میں دوں گا۔ ہم لوگ جب پہنچے تو وہ لے کر کے آیا، کاغذ میں لپیٹ کر کے۔ کیا ہے؟ کہا حضور یہ گاؤ لوچن۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو بتایا کہ حضور یہ گائے کے پیٹ میں سے نکلتا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے، رتی میں بکتا ہے، جیسے ہیرا بکتا ہے ایسے ہی وہ بکتا ہے۔ تو وہ اتنا تھا کہ گل محمد ہمارا والد صاحب کا مرید، اس نے اس کو کلیا گنج میں جو بیچا تو اس کی قیمت آئی اس وقت 13,000 روپیہ، اتنا ہی سا تھا۔ ذرا سوچئے کیا قیمت ہوتی ہے گاؤ لوچن۔ یہی سیت جنگل میں جو گرنے گیا تو وہاں اللہ کی مخلوق ہاتھی کھڑی، اس نے اپنا سونڈ اٹھایا اور اس قطرے کو سونڈ کے ذریعے اپنے دماغ میں رکھ لیا۔ دماغ میں جو یہ قطرہ پہنچا تو پانی بن کے نہیں رہا، بلکہ اس کی پیشانی میں انمول موتی بن گیا، جس کو گج متا کہتے ہیں، جو 1-2 دن کا، ایک کا نہیں کروڑوں کروڑ کا بکتا ہے۔ خدا را بجھتے چلنا، یہی پانی جو سیت ہے سمندر میں گرنے گیا۔ اب جو سمندر میں گرنے گیا تو سمندر کی تہہ میں ایک اللہ کی مخلوق ہے جس کو جھنک آپ لوگ بولتے ہو۔ کیا بولتے ہو؟ جھنک بولتے ہو نا؟ جھنک، سیتو جس کو کہتے ہیں۔ تمہارے وہاں کیا بولتے ہیں؟ جھنک بولتے ہیں کہ سیتو؟ سیپ۔ ارے بھائی تمہارے، میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کے آم کو چھلتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں تمہارے وہاں؟ کیا بولتے ہیں؟ جھنک نا، جھنئی۔ اب اتنی بڑی تو جھنئی، بڑا ہوا تو جھنک۔ اب جو بھی ہو، جو بھی سمجھ گئے نا تم لوگ، تو سمندر میں بہت بڑا بڑا ہوتا ہے، سمندر کی تہہ میں رہتا ہے۔ لیکن ذرا دیکھو کہ جب مد و جزر آیا، طوفان تھا پانی میں، لیکن اس کا خیال اس نے نہیں کیا، سمندر کی تہہ سے نکل کر کے سمندر کے اوپر آیا اور اسی قطرے کی تلاش میں ہے جسے شبنم کہتے ہیں۔ منہ کھول کر کے سمندر کا پانی نہیں پیتا، لیکن جیسے ہی وہ قطرہ گرتا ہے اپنے مکھ میں لے کے اسے پیٹ میں رکھ کے بند کر لیتا ہے، اور سیدھا پھر مقابلہ کرتا ہے پانی سے، اور اچھلتا کودتا کسی طرح سے پھر وہاں پہنچتا ہے جہاں سے آیا تھا، زمین سمندر کی تہہ میں، جہاں سکون ہے، شانتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یاقوت و زمرد کے گاش سے اور پتھر سے پھر چمٹ گیا۔ مگر میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق کا حاشر بنایا ہے، تو ڈبکی لگانے والا، غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور تہہ میں جا کر اس جھنک کو نکال کر
اپنے میدان میں لاتا ہے اور اسے کھول کر کے جب کھولتا ہے تو وہاں سے پانی نہیں نکلتا، وہی قطرہ جو اس کے پیٹ میں گیا تو انمول موتی بن کے نکلتا ہے۔ کتھا بوجھتے چھے نا؟ تو سنو عطائے رسول کانفرنس کرنے والوں، یہ میرے خواجہ کا کرم ہے کہ وہ ہند میں آئے اور اس سلسلے کو پھیلاتے ہوئے اخیے پاک تمہارے بنگال میں آئے، علاء الحق آئے، نور قطب عالم آئے، حافظ زاہد بندگی آئے، سلسلہ چلتا رہا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی آئے، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا تو تمہارے گوریا نگر میں اشرف الاولیاء آئے اور تمہیں انہوں نے اپنے دامن میں جگہ دے دی، تم جیسے بھی تھے تمہیں جگہ دے دی۔ کل میدان محشر تمہارے مرشد کا دامن کھولا جائے گا تو سنو، تم وہاں سے بے مقدار پانی کی طرح نہیں دکھو گے، انمول موتی کی طرح۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیر کا دامن، عطائے رسول کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ ہر مشکل کو برداشت کرتے کرتے تمہارے مرشد تمہارے گوریا نگر میں آئے۔ میں جب پہلی مرتبہ آیا تھا یہاں تو مجھے یاد ہے کہ حاجی عثمان صاحب کے وہاں قیام تھا اور حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے بھیج دیا تھا یہاں مولانا اکمل صاحب کے ساتھ۔ اور یہ جو راستہ آج بہت شاندار بن گیا ہے، اس راستے میں کمر کمر بھر کیچڑ ہوتا تھا اور گورو گاڑی سے کھینچ کر کے لے کے آتے تھے، وہ نہیں چل پاتا تھا، اس کو پٹاتا تھا، پھر 8-10 لوگ چکے کچھ گھماتا تھا کیچڑ میں گھس گھس کر کے، تب جا کے گوریا نگر آنا ہوتا تھا، ہے نا بھائی؟ بچوں کو تو نہیں یاد ہوگا، لیکن جو لوگ عمر رسیدہ ہیں، میری عمر کے ہیں یا مجھ سے کچھ کم کے ہیں، زیادہ کے، انہیں یاد ہوگا، ہے نا؟ سوچو کتنا کشٹ سہ کر تمہارا مرشد تمہارے وہاں آیا، ہے نا؟ اور اس نے تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ کل میدان محشر کھلو گے، کھولا جائے گا دامن، اور جب کھولا جائے گا تو سن لو، نسبت سے میں نے بتایا تھا صحبت کا اثر ہوتا ہے نا، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ کل جب کھولا جائے گا دامن تو انشاءاللہ تمہارے مرشد کا دامن جب کھولا جائے گا تو موتی کم چمکے گا، تم زیادہ چمکو گے انشاءاللہ۔ برادر اسلام، یہ تو معاملہ ہو گیا صحبت کا، لیکن سنو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں سورج کو چنا، اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے اس برہمانڈ میں، انسانوں کی اس گلیکسی میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو چنا۔ کسے چنا ہے؟ جو مسلمان ہے اس کو چنا، ٹھیک ہے نا؟ نہ کسی عیسائی کو، نہ کسی یہودی کو، نہ کسی ہندو کو، نہ کسی جینی کو، کسی کو نہیں چنا اللہ نے۔ کس کو چنا؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو چنا۔ اور میں نے بتا دیا کہ جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو اس کو حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے نا؟ مخلوق سب ہیں، سب تسبیح کر رہی ہیں، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے حکم کے عمل میں لگا دیا، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں آئے کہ یسبحون للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں حکم کے عمل میں نہیں لگایا۔ حکم کے عمل میں کسے لگایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ معلوم کیا ہوا کہ عبادت کرنا ہی حکم کا عمل ہے۔ کتنا پوچھتے سننا؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خیر امت فرمایا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے سلیکٹ کیا ہے، چنا ہے، چناؤ نہیں کرایا، چن لیا ہے۔ سب کو جمع کیا کہا، ایک نیا شو بلایا، چن لیا۔ کوئی تو بجھ رہے ہو نا؟ اس کو کہتے ہیں سلیکشن۔ ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ اللہ نے الیکشن نہیں کرایا، اللہ نے سلیکٹ فرمایا۔ اور قرآن میں کیا رب فرما رہا ہے؟ ارشاد فرما رہا ہے رب تعالیٰ
کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان سے چنا ہے، اس لیے کیونکہ تم خیر امت ہو۔ اور جو خیر امت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی پر نہیں جیتا، جب من چاہے تو گانجا، جب بھی چاہے تو شراب، جب بھی چاہے تو جوا، جب بھی چاہے تو سود۔ اس لیے تمہیں نہیں اللہ نے پیدا کیا مسلمانوں، اپنی مرضی کے کام چھوڑو کیونکہ تم خیر امت ہو۔ یہ برائیاں سماج میں جو ہیں اس کو نکالو۔ آج ہمارے سماج میں بڑی برائیاں آ گئی ہیں، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سود خوری کر رہا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے۔ ڈرو اپنے رب سے، مرنا سب کو ہے۔ دیکھ رہے ہو حالت کیسی ہے، سر پہ ظالم و جابر حکمران مسلط ہو چکے ہیں۔ اب بھی نہیں ہوش کرو گے تو کب کرو گے؟ ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہماری خانقاہوں پر آنچ آ رہی ہے، ہمارے مدرسوں پہ بلڈوزر چلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اب نہیں ہوش کرو گے تو کب کرو گے؟ تو کہنا یہی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ تم مقابلے کے لیے ہتھیار بنانا شروع کر دو گاؤں گاؤں میں، ہتھیار سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میدان بدر میں میرے نبی تشریف لے گئے تھے تو ہتھیار لے کر نہیں گئے تھے، کردار لے کر گئے تھے۔ معلوم ہے کتنی تلوار تھی؟ صرف 2 تلوار تھی۔ 2 تلوار چھلو میدان بدر میں، سوچو ان کافروں کے مقابلے میں 2 تلوار سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کھجور کی ٹہنی بھی تلوار بن گئی تھی۔ کدھر بجھتے چھنا کھجور کی ٹہنی بھی میدان بدر میں تلوار بن گئی تھی۔ حضور 2 تلوار لے گئے تھے، 8 یا 9 گھوڑے تھے، بس 2-4 اونٹ تھے، یہی تھا معاملہ کل۔ نہ تیر تھا، نہ کمان، نہ، صرف اللہ پہ بھروسہ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ بولو بدر کے میدان میں کامیابی ملی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ جوان تو جوان ہے، بچے کامیاب ہو گئے تھے، معاذ و معوذ کامیاب ہو گئے تھے، بچے کامیاب ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تلوار بنانے کی تہذیب اللہ کے رسول نے نہیں دی تھی، کردار بنانے کی طبیعت ہوتی اگر ان کے پاس تو صحابہ یہ کہتے کینو امی جابو نا امر کا چھتی چھو آچھے نہیں کہ متن امی جنگو کربو، ہے نا؟ لیکن وہ صحابہ تھے، انہوں نے تلوار نہیں دیکھا، نبی کے کردار کو دیکھا، نبی کے گفتار کو دیکھا، تو کامیابی نے قدم چوما کہ نہیں چوما؟ بولو بھائی، آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے۔ سنگے رہو، بھاگ کے ادھر ادھر مت جاؤ، جوئے خانے میں مت جاؤ، شراب خانے میں مت جاؤ، بری جگہوں پہ مت جاؤ، طبیعت کا جینا چھوڑ دو۔ اللہ نے تمہیں روزی دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غلط راستے اختیار کرو، نہیں، جو سنگ تم نے اختیار کیا ہے، جس کے ساتھ ہو، یہ دامن چھوٹنا نہیں چاہیے۔ کدھر بجھتے چھنا سنگے سنگے جدی تھاکبین تو پاور اشبے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ جو خیر امت ہوتے ہیں وہ طبیعت پہ نہیں جیتے ہیں، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت پہ جیتے ہیں۔ جیٹا اللہ حکم شیٹا پالن کرچے، جیٹا نشید شیٹا کرچے نا۔ کوتا بجھ گیا نا؟ اچھا آؤ، زیادہ بات بڑھاؤں گا نہیں، تھوڑی سی بات اور اس کر سنیں گے بھائی آپ لوگ کہ بھائی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوتا سمجھ میں آ رہی نا؟ ہاں، تو بگڑ کے مت رہو، سمر کے رہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ظالم ہمارے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، یہ تمہاری قدموں کی دھول چاٹیں گے۔ میرے عزیز، اگر تم اپنی تہذیب کو اچھا بنا لو، اپنے کلچر کو اچھا بنا لو، تو آج جو تمہیں بھائیبیت کر رہے ہیں وہ تم سے بھائیبیت ہو جائیں گے، وہ تم سے ڈر جائیں گے تمہارے چہروں کے نور کے اثر سے۔ آؤ تمہاری چھوی میں قرآن میں دکھا دوں کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں، اسی کا انواد کروں گا، ٹرانسلیشن، اور پھر اسی پہ بات ختم کر دوں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ زیادہ دیر کو سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ سب لوگ سنیں گے، اچھا اچھا۔ تو سنو، آیت کریمہ بڑی مشہور ہے، آپ نے علماء سے سن رکھا ہوگا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود الی آخری. اس کا ٹرانسلیشن آپ کو نہیں معلوم، بتا دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے چاہنے والے کافروں پر شدت پسند ہے. اب پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کافر کون ہے. کیا آپ کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ جو ہندو ہے وہی کافر ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہ کہ جو عیسائی ہے وہی کافر ہے؟ کیا آپ کے ذہن میں یہی کہ یہودی جو ہے وہی کافر ہے؟ مشرک جو ہے وہی کافر ہے؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی کافر، کلمہ پڑھنے والا بھی کافر ہے. اگر 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اس نے کمی نکال دی یا نہیں مانا تو وہ کافر ہے. آپ لوگ پتہ نہیں پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو، لیکن نہیں پڑھے ہو تو پڑھنا سیکھو. ایمان مجمل اور مفصل مولوی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہوگا، بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہے نا. 6-7 کلمے پڑھاتے ہیں نا، اس میں ایک کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان مجمل، ایک کو کہتے ہیں ایمان مفصل، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا دوں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کا بھی اگر کوئی انکار کر دے، نہ مانے یا اس کی توہین کرے تو وہ مومن نہیں ہوگا. خدا بجھ گیا نا. کوئی اگر اللہ میں اللہ کا شریک بنا دے تو مومن نہیں ہوگا. اللہ میں عیب نکالے تو بھی مومن. خدا بجھتے ہیں اللہ میں شریک کرے تو بھی مومن نہیں. اللہ میں عیب نکالے. اب مثال کے طور پر میں ایک آیت کریمہ تمہارے سامنے پڑھ دوں. بہت مشہور آیت کریمہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو دنیا میں جو کچھ ہے تو پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے نا. لیکن اگر بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو بھی کافر ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. قدرت بجھتے چھنے بابا، پیدا سب اللہ نے کیا ہے. شراب اللہ نے پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا؟ اللہ ہی نے تو پیدا کیا ہے. جوا، یہ بھی، جو بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ ہی کی حکم سے سب ہے. لیکن اگر بری چیز کو اللہ کی طرف منسوب کر دو تو پھر آپ کفر کی سرحد میں چلے جاؤ گے. آج اسی وجہ سے بہت سے لوگ غلطی کا ترجمہ کر کے کافر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگوں نے سیدھا سیدھا ٹرانسلیشن کر دیا کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اب ہر شے پہ کیسے قادر؟ اللہ شادی کرے گا؟ بولو. اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، مرد بنایا، مرد عورت شادی کرتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے، شادی ہوتے ہیں، اسے بچے ہوتے ہیں. تو بولو اللہ، اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ شادی کرے گا؟ بولیے. اللہ کے وہاں بچے ہوں گے؟ بولو شے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی یہ انواد کرے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو بولو اللہ کی شان میں کھوتی ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن سنو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، محدث اعظم ہند نے، مولانا عبدالحق محدث دہلوی نے، انہوں نے جب ترجمہ کیا، ٹرانسلیشن کیا، تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. جو چیز اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس کو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا ہے. کوتھا بجھتے چھے نا بابا. یہ ایک علمی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ٹھیک ہے نا. تو سنو، کافر وہ بھی ہو جائے گا جو نماز بہت پڑھتا ہے مگر کافر. حضور کے زمانے میں بھی نماز پڑھنے والا تھا عبداللہ ابن امی، بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا مگر حضور کی کوتھا کو مانتا نہیں تھا، حضور کی شان گھٹانے میں لگا ہوا تھا. تو منافق ہوا کہ نہیں ہوا؟ منافق ہو گیا نا.
حضور اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق کی بنیاد پہ اس کے مرنے پر کھڑے بھی ہو گئے نماز جنازہ میں، لیکن آیت کریمہ پھر نازل ہو گئی کہ اب کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی. کوتھٹا بجھتے چھنا میرے جی، یہ تو حضور کا اخلاق تھا کہ سرکار کھڑے ہو گئے. برادران ملت اسلامیہ سماعت فرمائیے کہ کافر کلمہ پڑھنے والا بھی ہے، کافر مشرک بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کافر ملحد بھی ہے، جو خدا ہی کو نہیں مانتا وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، توہین کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہ مت دیکھو یہ تو اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے، مسلمان ہی ہوگا، تم رشتہ داریاں کرنے لگتے ہو. یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. یہ دیکھا ٹکا پیسہ بہت ہے، بیڑی والا بہت بڑا ہے، چلو اس کے وہاں شادی کر لیں. نہیں میرے پیارے، رشتہ دیکھو وہاں جہاں مومن ہو. غیر مومن میں رشتہ کرو گے تو گنہگار ہوگے، وہ رشتہ نہیں ہوگا اور جہنم میں جانے کا ذریعہ ہوگا. میرا کام ہے مجھے آپ کو بتا دینا، ٹھیک ہے. آؤ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، تمہاری چھبی کیسی پیش کر رہا ہے اسے دیکھو کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے چاہنے والے کافروں پر شدت پسند ہے. اب وہ چاہے کلمہ پڑھنے والا ہی کافر کیوں نہ ہو، اس پر بھی شدت پسند ہے، ٹھیک. مسجد بھاگنے والا ہے اس پر بھی شدت پسند، مدرسہ توڑنے والا ہے اس پر بھی شدت پسند، اذان سے روکنے والا ہے اس پر بھی شدت پسند. قدرتا بجھتے سے بابا جو ہمارے دین کو پھیلنے سے روکے، مسلمان اس سے مقابلے کے لیے کھڑا ہے اگرچہ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور رحماء بینہم، اور آپس میں مسلمان صلہ رحم ہوتے ہیں. یہاں بالکل الٹا ہے، کافر سے بڑی دوستی، اس سے رشتہ داری بھی کر لیتے ہیں آج کے اس سماج میں، اور آپس میں بھائی بھائی میں ٹکڑے ٹکڑے ہیں، ہے نا. بھائی بھائی آپس میں بٹا ہوا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں دیکھ رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نہیں دیکھ رہا ہے. بولو اس آیت کریمہ کی تفسیر تم بن سکو گے؟ کیونکہ تم نے اپنی شکل بدل ڈالی ہے. تمہاری جو شکل قرآن میں ویسی تمہاری صورت نظر نہیں آ رہی ہے. تمہاری صورت کیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہیں، بھلو بسا کے ساتھ رہتے ہیں، محبت کے ساتھ رہتے ہیں. اگر کوئی کسی سے کوئی دکھ بھی ہوا تو 3 دن سے زیادہ اپنے من میں دکھ رکھتا نہیں، اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ مسلمان کی شان کہ اگر دکھوں بھی کسی سے ہو گیا تو 3 دن سے چوتھا دن نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. 3 دن کے اندر اندر اپنے مسلم بھائی کی اس کھوتی کو معاف کر دو. ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، نسلوں میں اختلاف رہتا ہے نا. نسلوں میں تم اپنی چھبی دیکھو اور قرآن میں جو تمہاری چھبی وہ دیکھو، کیا میل کھاتی ہے؟ نہیں میل کھا رہی، اسی لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہم رسوا اسی لیے کہ نہیں میل کھا رہی ہے. سنو، اور پھر صلہ رحم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور انہیں دیکھا جاتا ہے کہ رکوع و سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں. بڑی بڑی مسجد ہم بنا لیتے ہیں، نمازی بہت کم ہوتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ آگے نماز پڑھ لیتے ہیں، جوان تو عید بقرعید کا انتظار کرتے ہیں. کبھی مجبوراً جمعے میں آ گئے تو 2 ہی رکعت پڑھ کے فرض سے بھاگ جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے، کچھ ہے بہت نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن سنو، جو دکھاوے اور ریا کی نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے قرآن میں آیا ہے کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے، جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں. لوٹا تھالی لٹکائے چلے آ رہے ہیں. بھائی صاحب آپ کو فرصت نہیں آئی، نماز پڑھیے، اپنی نماز کی فکر کرو، دوسرے کے چکر میں کیوں ہو. دیکھا نا کچھ لوگ لوٹا تھالی لیے گھوم پھر رہے ہیں، یہاں پکا رہے ہیں وہاں پکا رہے ہیں، یہاں گورو منسو تو وہاں بکرا منسو. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ ہاں، تو ان کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. یہ مت دیکھو کہ اتنا بڑا بڑا گھٹا اس کی پیشانی پہ ہے. کو تو پوچھ گیا نا،
میرے عزیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نماز پڑھنے والے کہتے ہیں جدی نبی کا خیال آجبے تو نماز ہو بے نا۔ نماز 5 وقتہ پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، دن بھر نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ جدی نبی خیال آجبے نماز میں تو نماز ہو بے نا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ اب معلوم کرنا پڑے گا کہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ لوح ہے کہ قلم ہے کہ کرسی ہے؟ کیا ہے اللہ کا فضل؟ زمین ہے کہ آسمان ہے؟ کیا ہے اللہ کا فضل؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں دین میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ چنین و چنا، یہ سب کچھ تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ اللہ سبحان اللہ۔ نہ ہمیں آسمان سرشٹی کرتم نہ ہمیں دھرتی سرشٹی کرتم، کچھو ہمیں سرشٹی کرتم نہ۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ سارا زمین و آسمان جو ہے یہ فضل اللہ نہیں ہے، یہ فضل جناب حبیب اللہ ہے۔ تو پھر فضل اللہ کیا ہے؟ تو میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ فضل اللہ ہی تو جناب حبیب اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطا رسول کانفرنس، پیر کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدا بجھتے سے نہ بابا، تو معلوم کیا اگر نبی کا خیال نہیں آئے گا نماز میں تب ناک اٹھی رہی تو پڑھ کے چلے آؤ گے، لیکن امام صاحب بولیں گے نماز ہو بے نا۔ سجدے میں گئے تھے، دونوں ٹانگ اٹھا کر کے رکھا تھا، اپنی انگلیوں کو جو ہے قبلے کی طرف نہیں کیا تھا، نماز ہو بے نا۔ کینوں؟ کہا نبی کا خیال نہیں آتا، ٹانگ اٹھ گئی۔ جدی خیال آشبے تو بھلے متن نماز پڑھ بے پڑھ بے نا، ہے نا۔ ہاتھ کے کھنے باندھا جاوے، کے متن داڑیے تھکبو، کے متن رکوع کربو، کے متن سجدہ کربو، تو جیٹا تمہیں کربین خیال کس کا آئے گا؟ بولو ابا کا آئے گا کہ اماں کا؟ نبی کا خیال آئے گا نا۔ سلو کما رأیتمونی اصلی، جے متن نامی پڑھی شٹے متن پڑھے، تو بولو خیال نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نبی اے متن داڑیے چھلن آمی داڑیے اچھی، اے متن رکوع کر چھلن آمی رکوع کر چھی، اے متن سجدہ کر چھلن۔ تو جدی نبی کا خیال آشبے تو ڈسپلن سے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی نا۔ اب بولتا ہے نبی کا خیال آئے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اب جو لوگ خیال نبی میں آ جاتے ہیں تو نور محمد کا اثر ان کے چہروں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب وہ اپنے سجدوں سے سر کو اٹھاتے ہیں نا تو سجدوں کا اثر ان کے چہرے پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ اب کچھ لوگ سمجھتا ہے یہی ہوتا ہے، ٹھوک ٹھوک کے کالا کر ڈالتا ہے۔ بجھ رہا ہے نا؟ آج کل تو پلاسٹک کی چٹائی آئی ہے، بہت جلدی کالا ہو جاتا ہے۔ 2-4 مرتبہ جہاں ایسے ایسے کیا گورو کی طرح ہے نا، ایسے ایسے کیا جا نشان پڑ گیا، قدرت بجھتے سے نہ ہوگا۔ میرے عزیز اب سنو، وہ سورج جو آسمان دنیا میں سے اپنی روشنی زمین میں چھوڑتا ہے، یہ بھی محتاج ہے بندہ مومن کے سجدے کا۔ میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ سورج میں مجال نہیں ہے کہ جب تک بندہ مومن سجدے میں ہو اور وہ نکل آئے، اس سورج میں مجال ہے کہ وہ نکل آئے؟ مسلمان جب تک سجدے میں رہے گا سورج نکل پائے گا؟ ارے بولو، اب گوریا نگر کا کہے گا حضور نے تو کہہ دیا ہے تو ہم لوگ اتنا لمبا سجدہ کریں، اتنا لمبا سجدہ دیکھیں سوریوں کو نکلنے نہیں دیں گے ہم۔ تو بولو شریعت کی نماز ہوگی کہ اس طبیعت کی؟ ارے بھائی اپنے من سے سجدے میں رہو اور فجر کا سمے سیس ہو جائے اور تم سجدے میں رہو، بولو کرتے پروین
کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ طبیعت پہ نہیں شریعت پہ ہوتا ہے، جیسا رب نے فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہارے اوپر نماز کو فرض قرار دیا ہے نا، اور اس نماز کو جو تم ادا کرتے ہو تو کب؟ وقت میں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ میں فرضیت کا مقام دیا ہے۔ تو بندہ مومن جب تک سجدے میں رہے گا سورج کی مجال نہیں کہ وہ نکل سکے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا سورج کی محتاج ہے۔ کسی ہندو بھائی سے پوچھو کہ بھائی آپ پوجا کب کرو گے؟ ہماری اذان پہ تو اس کو بہت اعتراض ہے، کہتے آپ پوجا کب کرو گے؟ تو وہ بولتا ہے کہ যখন সূর্য উদয় হবে আমি নমস্কার করব, তারপরে পূজা করব, জল ডালবো। ٹھیک ہے؟ اچھا عیسائی سے پوچھو گھنٹہ کب بجائے گا؟ تو کہا جب سورج نکلے گا تب گھنٹہ بجائیں گے۔ یہودی سے پوچھو تم کب پوجا کرو گے اپنی؟ تو کہا ابھی راتری بیلا আছে আমি করব না, সূর্য উদয় হবে তারপরে। جتنے باطل مذہب والے ہیں سب اس سورج کے نکلنے کے محتاج ہیں۔ ذرا سوچو مسلمانوں، غور سے سن رہے ہو نا؟ جتنے باطل مذہب والے ہیں سب اس سورج کے نکلنے کے محتاج ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو سورج کا محتاج نہیں رکھا بلکہ سورج کو مومنین کا محتاج بنا دیا کہ جب تک وہ سجدے میں رہے گا سورج نہیں نکلے گا، لیکن جیسے ہی مسلمان سجدے سے سر اٹھاتا ہے تو وہ سورج مومن کی پیشانی سے روشنی کی بھیک مانگتا ہے۔ قدر نہ بجھتے چھنا بابا، وہ سورج بھی نکل رہا ہے تو مومنوں کے سجدوں کے اثر سے نکل رہا ہے۔ اپنے مقام کو سمجھو، اپنی ہستی کو سمجھو اے مسلمانوں، اپنی تہذیب بدلو، طبیعت کا جینا چھوڑ دو۔ عطائے رسول کانفرنس کر رہے ہو، وہ خواجہ تھے کہ جنہوں نے ایک پل میں 90 لاکھ باطل کو قدموں میں ڈال کر کے مشرف با اسلام کر دیا تھا، ان کی کانفرنس کر رہے ہو، انہی کی چھتر چھایا میں آئے ہو۔ اے مسلمانوں، آپ سب سے کہنا ہے اپنی تہذیب بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے۔ چاہتے ہو کہ زندگی میں انقلاب آئے اور ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچ سکو تو ایک ہی عمل ہے کہ شریعت کے کاموں میں حصہ لینے لگو، شریعت کے کاموں میں حصہ لینے لگو، پنجگانہ نمازیں پڑھنے لگو۔ میں نے تمہیں بتایا کہ روٹیشن میں پاور ہے۔ اللہ نے تمہیں کیا روٹیشن دیا ہے؟ یہی تو روٹیشن ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آسمان میں سورج 12 برجوں سے گزرتا ہے اور تمہیں اللہ نے 5 منزل سے گزارا، فجر کی منزل، ظہر کی منزل، عصر کی منزل، مغرب کی منزل، عشاء کی منزل۔ تو جب یہ روٹیشن تمہارا ہونے لگتا ہے، جیسے جیسے تم روٹیٹ ہونے لگتے ہو، اللہ تم میں پاور دے دیتا ہے، اللہ تم میں شکتی دے دیتا ہے۔ جس عطائے رسول کی تم کانفرنس کر رہے ہو، یہ عطائے رسول وہ ہیں کہ جو نماز چھوڑ کر نہیں آئے تھے، مصلی لے کر آئے تھے، پیر کا مصلی لے کے آئے تھے۔ مرشد نے مصلی دیا تھا کہ بیٹا جا رہے ہو، نماز کو مدینے میں چھوڑ کے مت جانا، مصلی لے کے جاؤ، جنگل ہو تو پڑھنا، صحرا ہو تو پڑھنا، بارش ہو تو پڑھنا، آگ کی بارش ہو تو بھی پڑھنا، چھوڑنا نہیں۔ تو میرے خواجہ نے آگ کی بارش میں بھی نماز پڑھی ہے، سنو، آگ کی بارش میں بھی، کہ جب اجمیر کی دھرتی پہ آپ تشریف لائے اور جادوگر آیا مقابلے کے لیے تو آپ نے اپنے مریدوں سے کیا کہا تھا؟ ایٹا امر چھڑی آچھے، ڈنڈا آچھے، اس کو لو اور ایک گھیرا لگا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خواجہ نے ایک نشان لگوا دیا تھا، گول چکر نشان، اوسی کے بیچ میں رہ گئے، کہا دیکھو اس کے باہر مت جانا۔ مصلی بچھایا، اللہ اکبر، پیچھے مقتدی کھڑے ہو گئے سارے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا، ادھر جادوگر نے آگ کی بشتی کیا۔ اب جو آگن کی بشتی کیا، آس پاس کے جنگل جل گئے، مگر میرے خواجہ کو اس آگ نے جلایا نہیں، بلکہ جو کفر کی آگ اس جادوگر کے سینے میں تھی وہ بھی نکل آئی، اور نور ایمان میرے غریب نواز کے ذریعے اس کے سینے میں پہنچا، اس کے سینے میں پہنچا تو وہ بھی مشرف با اسلام ہو گیا۔ قدر نہ بوجھتے تھے نا،
کہ اگر آگن کی بھی بشٹی ہو تو بھی نماز کو چھوڑنا نہیں، چاہے جتنا مشکل وقت آ جائے، نماز کو چھوڑنا نہیں۔ تو اے گوریا نگر اور آس پاس کے آئے ہوئے مسلمانوں، تم سب سے بھی کہنا ہے، اگر بچنا ہے تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے نماز۔ مسجدیں آباد کیجئے، ماں بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں مصلے بچھائیں، نماز کی پابندی کریں، گھر کو پاک و صاف رکھیں، اتنا پاک و صاف رکھیں کہ جہاں من چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں۔ مسجد کی طرح گھر کو بنا کے رکھو۔ میری بہن بیٹیوں، قرآن کی تلاوت کرو، کلمہ شریف درود شریف کا ورد کرتی رہو۔ گالی گلوج اور لڑائی جھگڑے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ساس بہو کے جھگڑے اور نند بھوجائی کے جھگڑے، اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر بھالو بھاسا کے ساتھ رہو گی نا تو کسی کی دعا تمہارے کام آ جائے گی، اور تمہارا یہ میل، تمہاری یہ محبت اللہ کو پسند آئے گی، تو پھر تمہاری روزی میں جو بے برکتی ہو رہی ہے وہ بے برکتی نہیں ہوگی۔